بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 15۔ کتاب کا نام آتش پرست۔ مفتوح ایران کے شکست خوردہ آتش پرستوں کی اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں اور ریشہ دیوانیوں کا احوال۔ مصنف اسلم راہی MA۔ زمین کی رونقوں کا نشیب اور روشنیوں سے لدا سورج دریاؤں، کوہساروں، ہواؤں اور فضاؤں سے اپنی روشنی کی ردا کھینچتا ہوا دور مغرب کی فناگاہوں میں غروب ہو چکا تھا۔ حد درجے گھمبیر تاریکی اپنی رعونت سے لبریز 400 ناچ اٹھی تھی۔ گہری ہوتی رات کی خاموشی میں اندھیرے کے خوابیدہ بستروں پر قافلہ در قافلہ، کارواں در کارواں، حسین قصوں کے دمکتے عنوان جیسے ستارے شاداب راستوں کے پرجوش کھوج کی طرح آسمان پر کتاب ہستی میں مرقوم مسرت کی زرتار کرنوں جیسے گیت گاتے ہوئے اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں ہو گئے تھے کہ ایسے میں ایکاسیا کی بدقسمتی کہ نوفل بن میخائیل کے کہنے پر مقابلے کے میدان کے محافظوں کے سربراہ شابور نے ایکاسیا کو بے آبرو کر کے رکھ دیا تھا۔ ادھر ایتاق اور اشناس دونوں مغرب کی نماز پڑھنے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مسلح جوان اندر آیا اور ایتاق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، ہمارے 2 مخبر آئے ہیں، وہ کوئی انتہائی اہم خبر آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو انہیں اندر بلواؤں؟ ایتاق کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی، بڑی نرمی اور شفقت سے اس مسلح جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہیں فوراً اندر بھیجو تاکہ میں جانوں کہ وہ کیا خبر لے کر آئے ہیں۔ اس پر وہ مسلح جوان باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لشکر کے 2 مخبر خیمے میں داخل ہوئے۔ ایتاق نے اپنے پہلو میں نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب ایتاق نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیزوں، کہو تم کیا خبر لائے ہو؟ ان پر ان 2 میں سے ایک بول پڑا، امیر محترم، ہم اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ آپ سے شکست کھا جانے کے بعد رومنوں کے دونوں جرنیل فرزون اور تولک انگورا شہر کی طرف بھاگ گئے تھے۔ وہ انگورا شہر میں نہیں پہنچے بلکہ راستے میں ہی انہوں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ وہ اپنی اس بدترین شکست کی خبر اپنے شہنشاہ نوفل بن میخائیل کو نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی بنا پر وہ انگورا نہیں گئے۔ اگر وہ انگورا پہنچتے تو وہاں کے لوگوں کو خبر ہو جاتی کہ انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے، لہٰذا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح قسطنطنیہ پہنچی اور رومنوں کا حکمران نوفل بن میخائیل جواب طلبی ضرور کرتا۔ اب نوفل بن میخائیل کی جواب طلبی سے بچنے کے لیے رومنوں کے بڑے جرنیل فرزون نے ایک اور طریقہ استعمال کیا ہے۔ جس لشکر کے ساتھ وہ شکست کھا کر بھاگا، اس کے ساتھ وہ فی الوقت انگورا کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اس موقع پر ہم سے انتقام لینے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قسطنطنیہ سے کمک مانگتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، اس طرح اس کی شکست کا راز کھل جاتا، لہٰذا اس نے ایک دوسرا قدم اٹھایا ہے۔ رومنوں کے 2 بڑے شہروں ازمیر اور قونیہ میں بڑے بڑے عساکر ہیں۔ اس کے کماندار فرزون کے جاننے والے، یا یوں کہیں کہ اس کے تحت کام کر چکے ہیں۔ فرزون نے تیز رفتار قاصد ازمیر اور قونیہ کی طرف روانہ کر دیا ہے اور وہاں سے جو اس کے جاننے والے کماندار ہیں ان سے کہا ہے کہ جس قدر ممکن ہو وہ اپنے اپنے لشکر اس کی مدد کے لیے روانہ کر دیں۔ انہیں اس نے تفصیل بھی لکھ دی ہے کہ اسے جبل تاروس کے کوہستانی سلسلے کے اندر مسلمانوں کے جرنیل ایتاق اور اشناس کے ہاتھوں شکست کی خبر قسطنطنیہ بھی نہیں پہنچانا چاہتا، لہٰذا اس موقع پر وہ اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی شکست کا انتقام لے سکے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑا لشکر تو ازمیر سے چل پڑا ہے۔ یہ لشکر ازمیر، مینیا اور افیون سے ہوتا ہوا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں۔
اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ انگورا کی طرف جانے والی اس شاہراہ سے پہلے جو تزنام کی جھیل ہے وہاں آ کر قیام کرے گا۔ دوسرا لشکر قونیہ سے چل پڑا ہے، یہ بھی جھیل تز ہی کا رخ کرے گا۔ جھیل تز کے کنارے یہ دونوں لشکر باہم مل جائیں گے اور آپس میں ملنے کے بعد پھر انقرہ کے انتہائی جنوب میں اس سمت رخ کریں گے جہاں اس وقت فرزون اور تولک دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا ہے۔ امیر محترم، جس قدر لشکر اس وقت فرزون اور تولک کے پاس ہے اس سے بھی بڑا لشکر ازمیر سے ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے، اور اس سے کچھ چھوٹا لشکر قونیہ سے بھی اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ اسی صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان لشکریوں سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے۔ جب تک مخبر بولتے رہے، ایتاق بے پناہ خوشی کا اظہار کرتا رہا۔ اشناس بھی مسکرا رہا تھا۔ قاصد جب خاموش ہوا تب ایتاق نے اسے مخاطب کیا، پہلے یہ بتاؤ کیا تم دونوں نے کھانا کھایا؟ ان مخبروں میں سے ایک مسکرایا، نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، ابھی تو کھانا نہیں کھایا۔ ایتاق نے بڑی ہمدردی اور بڑی شفقت میں اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، پہلے جاؤ تم دونوں کھانا کھاؤ، لیکن کھانا کھا کر تیار رہنا، اس لیے کہ لشکر تھوڑی ہی دیر میں یہاں سے کوچ کرے گا۔ اب تم دونوں کھانا کھاؤ، کھانے کے فوراً بعد میرے خیمے میں آنا، میں تم سے چند سوالات کرنے کے بعد پھر یہاں سے کوچ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی قاصد وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی، پھر ایتاق نے اشناس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے بھائی، ہمارے دونوں مخبر بہترین، بلکہ یوں کہو بہت اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ فرزون اپنی شکست کو چھپاتے ہوئے ہمارے خلاف کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اپنی شکست کا پتہ نوفل بن میخائیل کو بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تاکہ اس کی نگاہوں سے وہ نہ گرے۔ لیکن جو طریقہ کار وہ استعمال کر رہا ہے اسے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بھائی، ہمیں کن راستوں پر سفر کرنا ہے یہ تو ہمارے دونوں مخبر ہی بتائیں گے، لیکن جو طریقہ کار اس وقت میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ازمیر اور قونیہ سے آنے والے دونوں لشکروں کو ہمیں فرزون اور تولک سے نہیں ملنے دینا چاہیے، بلکہ میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ ازمیر اور قونیہ کے دونوں لشکریوں کو بھی باہم نہیں ملنے دینا چاہیے۔ علیحدہ علیحدہ ان پر ضرب لگانی چاہیے، اور ازمیر اور قونیہ کے دونوں لشکریوں پر باری باری حملہ آور ہو کر اور انہیں شکست دے کر ان کی کمر توڑ دیں اور انہیں واپس ازمیر اور قونیہ کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیں، تو یاد رکھنا کچھ عرصے تک فرزون اور تولک کی ترک تاز سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، اس لیے کہ میرا اندازہ ہے کہ بہت جلد فرزون کمک طلب نہیں کرے گا۔ اگر اس نے اس معاملے میں کمک طلب کر بھی لی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس سے خوب نمٹیں گے۔ ایتاق تھوڑی دیر تک خاموش رہا، اس کے بعد دوبارہ اشناس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اشناس، رومانوں کے یہ علاقے تم نے بھی کچھ کچھ دیکھے ہیں، اور تمہارے ساتھ بھی سفر کرتے ہوئے ان علاقوں کو میں دیکھ چکا ہوں۔ ازمیر یہاں سے دور ہے، قونیہ نزدیک ہے۔ جیسا کہ مخبروں نے بتایا کہ ازمیر کا لشکر جھیل تز کی طرف آنے کے لیے پہلے ہی کوچ کر چکا ہے، اور قونیہ کا بعد میں۔ جھیل تز کا ازمیر سے خاصا فاصلہ ہے، جبکہ جھیل تز سے قونیہ کافی نزدیک ہے۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پہلے ہم اس لشکر کے پیچھے پڑ جائیں جو ازمیر سے جھیل تز کی طرف آ رہا ہے، اس سے نمٹنے کے بعد پھر ہم اس لشکر کی طرف جائیں جو قونیہ سے یلغار کرتا ہوا جھیل تز کی طرف آ رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم برق رفتاری سے کام لیں، وقت ضائع نہ کریں، تو بہت جلد ہم قونیہ اور ازمیر کے دونوں لشکروں سے نمٹ سکتے ہیں، اور اگر حالات سازگار ہوئے تو پھر شمال کے رخ پر اس سمت کا رخ کریں گے جہاں فرزون اور تولک نے قیام کر رکھا ہے، اور پھر ان پر بھی حملہ آور ہوں گے اور ایسی بدترین شکست دیں گے کہ کچھ عرصے تک ہم پر حملہ آور ہونا تو دور کی بات ہے، وہ ہم پر نگاہ ڈالتے ہوئے بھی خوفزدہ ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایتاق خاموش ہوا، پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اشناس بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایتاق نے پھر اسے مخاطب کیا، جو لائحہ عمل میرے ذہن میں ہے وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب آؤ لشکریوں کو کوچ کے متعلق کہہ دیں تاکہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔
جو ہی دونوں مخبر کھانا کھا کر آئے یہاں سے کوچ کر لیا جائے گا۔ کوچ کرنے سے پہلے میں ان سے مزید کچھ اطلاعات لینا چاہتا ہوں، لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اشناس نے ایتاخ کی تجویز سے اتفاق کیا، پھر وہ خیمے سے نکل گئے تھے۔ لشکر کے کوچ کی تیاری کرانے کے بعد ایتاخ اور اشناس پھر دونوں اپنے خیمے میں آئے۔ وہاں آ کر وہ تھوڑی ہی دیر بیٹھے ہوں گے کہ دونوں قاصد پھر ان کے پاس آئے اور پہلے کی طرح ایتاخ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیزوں، لشکر کو کوچ کا حکم دیا جا چکا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہاں سے ہمیں کس سمت کوچ کرنا چاہیے؟ وہ لشکر جو ازمیر سے تز کا رخ کر رہا ہے اسے ہمیں کہاں پکڑنا چاہیے؟ اس پر حملہ آور ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ تھوڑا سا جھیل تز کے ارد گرد کے علاقے کا محل وقوع بھی کہو تاکہ سفر کرتے ہوئے مجھے آسانی رہے۔ امیر محترم، اپنے پڑاؤ سے نکل کر آپ اپنے لشکر کے ساتھ ملاتیہ اور اکسارا دونوں شہروں کے بیچوں بیچ جبل تاروس کے دروں سے گزریں گے۔ یہ درے مغرب میں 2 شہروں کے پاس جا کر نکلتے ہیں، کچھ قیصری شہر کے پاس اور کچھ نگد شہر کے پاس۔ اب جو قیصری شہر سے یہاں سے ایک شاہراہ سیدھی جھیل تز کی طرف جاتی ہے اور نگد کے دروں کے پاس سے ایک شاہراہ قونیہ کی طرف جاتی ہے۔ امیر محترم، اگر ہم جھیل تز کے پاس پہنچ جائیں تو وہاں 4 نہیں بلکہ بیک وقت 5 شاہراہیں مختلف سمتوں کو جاتی ہیں۔ ایک تو قیصری کی طرف جاتی ہیں، دوسری قونیہ کی طرف، تیسری افیون مینیا سے ہوتی ہوئی انتہائی مغرب کی طرف رخ کر کے ازمیر کی طرف چلی جاتی ہیں، چوتھی سوگوت کی طرف اور ایسکی سے ہوتی ہوئی بروسا کو چلی جاتی ہے، اور یہی شاہراہ آگے بڑھتی ہوئی قسطنطنیہ جاتی ہے، اور 5ویں شاہراہ شمال میں انگورا کی طرف چلی جاتی ہے۔ گویا جھیل تز ارد گرد کے تمام بڑے بڑے شہروں کا ایک مرکز ہے، اور وہاں سے تمام سمتوں کو شاہراہیں جاتی ہیں، اور یہ میٹھے پانی کی جھیل ہے۔ اناتولیہ کے میدانوں میں یہ جھیل ایک نعمت سے کم خیال نہیں کی جاتی۔ امیر محترم، میرا خیال ہے کہ آپ ان دروں پر سفر کریں جو قیصری شہر سے جھیل تز کی طرف جاتے ہیں۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس لشکر سے نمٹنا پسند کریں گے، قونیہ سے آنے والے یا ازمیر سے آنے والے لشکر سے؟ ایتاخ نے فوراً اس کی بات کاٹی اور کہنے لگا، میں اتنا تو جانتا ہوں کہ قونیہ جھیل تز سے نزدیک ہے اور ازمیر بہت دور۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس لشکر سے نمٹوں جو ازمیر سے جھیل تز کا رخ کر رہا ہے، اور پھر وہاں سے دونوں لشکر اکٹھے ہو کر انگورا کے جنوبی حصوں کا رخ کریں گے۔ ایتاخ جب خاموش ہوا تو قاصد نے کہنا شروع کیا، امیر، اگر یہ بات ہے تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کوچ کرنے کے بعد سیدھا قیصری شہر کا رخ کرنا چاہیے، اور وہاں سے جھیل تز اور پھر اس سے آگے اس شاہراہ پر سفر کرنا چاہیے جو جھیل تز سے امنیوں کی طرف جاتا ہے، بلکہ راستے ہی میں قیام کرنا چاہیے، اور جو ہی ازمیر سے آنے والا لشکر افیون سے نکل کر جھیل تز کا رخ کرے گا راستے میں ہی اسے نمٹ لینا چاہیے۔ اس پر قاصد کچھ دیر خاموش رہ کر کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، امیر محترم، صبح تک ہم جھیل تز تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ جھیل تز کے پہلو سے ہوتے ہوئے ہم آگے نکل جائیں گے اور جھیل تز اور افیون کے قریب گھات لگا دیں گے۔ میرے خیال میں ہم اگر تیز رفتاری سے بھی سفر کریں تو اگلی شب کو ہم کہیں جھیل تز اور افیون کے درمیان پہنچ سکتے ہیں۔ امیر محترم، جہاں تک رومیوں کے دوسرے شہروں میں لشکروں کا تعلق ہے، چھوٹا سا ایک لشکر مینیا میں ہے جو صرف شہر کی حفاظت کر سکتا ہے، اور ایسا ہی افیون میں بھی ہے، یہ بھی شہر کا محافظ لشکر ہے۔ اس کے علاوہ ایک لشکر سوگوت میں ہے اور یہ ایکسی نام کے شہر میں ہے، لیکن ان شہروں کی کوئی اہمیت نہیں۔ تاہم ایک بڑا لشکر بروسا اور قرسی شہر میں ضرور ہے، لیکن یہ شہر انتہائی مغرب کی طرف قسطنطنیہ سے قریب ہیں، اور وہاں سے نہ کوئی لشکر نکل کر آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ان شہروں سے فرزون نے کوئی مدد اور کمک طلب کی ہے۔ اس لیے فرزون کو خطرہ تھا کہ اگر بروسا کے لشکر کو اس نے اپنی مدد کے لیے پکارا تو بروسا چونکہ قسطنطنیہ سے نزدیک ہے، لہٰذا نوفل بن میخائیل کو اس کی شکست کی خبر ہو جائے گی۔ ایتاخ نے مسکراتے ہوئے مخبر کا شکر ادا کیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اشناس اور قاصد بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
تھوڑی دیر بعد ایتاق اور اشناس اپنے لشکر کے ساتھ جبل تاروس کے اندر سفر کرتے ہوئے اس شاہراہ کا رخ کر رہے تھے جو قیصری شہر سے ہوتی ہوئی جھیل تز کی طرف جاتی تھی۔ منزل پر منزل مارتے ہوئے ایتاق اپنے لشکر کے ساتھ پہلے سیدھا مغرب کی سمت اس شاہراہ پر سفر کرتا ہوا جو قیصری شہر سے جھیل تز سے ہوتی ہوئی سوگوت اور الیکسی اور بروسا شہر اور پھر وہاں سے قسطنطنیہ چلی گئی تھی۔ جھیل تز سے پہلے ہی سورج طلوع ہو گیا تھا، لہٰذا جھیل سے دور رہتے ہوئے انہوں نے اپنی سمت تبدیل کی۔ اب وہ جنوب مغرب کے رخ پر اپنے مخبروں کی رہنمائی میں اس شاہراہ پر سفر کر رہے تھے جو افیون اور منیا سے ہوتی ہوئی ساحلی شہر ازمیر کی طرف چلی گئی تھی۔ جھیل اور افیون شہر کے درمیان ایک ایسی جگہ جہاں بہترین گھات لگائی جا سکتی تھی۔ اپنے مخبروں کے کہنے پر ایتاق نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ سورج اس وقت غروب ہو رہا تھا اور فضاؤں کے اندر گہری تاریکیاں چاروں طرف برف پھیلاتے ہوئے اپنے رنگ جمانے لگی تھی۔ لشکر جب رک گیا تب مخبر ایتاق کے پاس آئے اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر محترم، ہمارے ذہن میں ایک تجویز ہے، وہ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں۔ وہ اگر قابل عمل ہوئی تو اسے عملی صورت دی جا سکتی ہے۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایتاق نے کہا۔ اس مخبر نے کچھ سوچا اور کہنے لگا، امیر محترم، میں اور میرے ساتھیوں نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں گھات لگا لیں۔ میرے کچھ ساتھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور کچھ کو ساتھ لے کر میں آگے چلا جاؤں گا اور دشمن کی نقل و حرکت سے متعلق تمام اطلاعات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ دشمن جب یہاں سے گزرے تو اس پر شبخون مارا جائے اور اپنا مقصد حاصل کیا جائے۔ مخبر جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے اسے ایتاق نے مخاطب کیا، میرے عزیز، تیرا کہنا درست ہے۔ دیکھو تم اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ، کچھ کو میرے پاس رہنے دو، اس لیے کہ وہ اس علاقے کے محل وقوع سے خوب واقف ہیں۔ جہاں تک دشمن پر حملہ آور ہونے کا تعلق ہے تو اگر دشمن رات کو یہاں سے گزرے تو اس پر شبخون مارا جائے گا، اور اگر ان سرزمینوں میں وہ اس شاہراہ پر دن کے وقت نمودار ہو تو پھر ان کے سامنے میں جاؤں گا، اس کی راہ روکوں گا کہ بھلے اس کی تعداد ہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب تم اور تمہارے ساتھیوں نے یہ کام کرنا ہے کہ جو ہی تم یہ جانو کہ دشمن کا لشکر اب اس جگہ سے 5-7 میل کے فاصلے پر ہے تو اس کی آمد سے پہلے مجھے مطلع کر دینا کہ میں اس پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر لوں۔ اگلے روز سورج طلوع ہونے کے بعد جس وقت ایتاق اور اشناس دونوں اپنے پڑاؤ کے بیچ چھوٹے سے ایک ٹیلے پر بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے تب وہی مخبر لوٹے جنہیں دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے آ کر ایتاق کو یہ خبر دی کہ افیون سے جھیل تز کی طرف آنے والی شاہراہ پر ازمیر سے آنے والا لشکر بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہے اور وہ اس جگہ سے جہاں ایتاق نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا ہے 5-7 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ یہ اطلاع ملنے پر ایتاق اور اشناس نے خوشی کا اظہار کیا اور دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ایتاق نے اشناس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اشناس میرے بھائی، دشمن کی آمد سے پہلے ان پر حملہ آور ہونے کا لائحہ عمل دونوں بھائی آپس میں طے کر چکے ہیں۔ اب لشکر کو لے کر ہم شاہراہ کی طرف جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو سامان اور بار برداری کے جانور ہیں وہ یہیں رہیں گے۔ اگر جنگ جلد ختم ہو جاتی ہے تو پڑاؤ کے محافظوں کا کوئی کام نہ ہوگا، وہ صرف پڑاؤ کی حفاظت کا کام کریں گے۔ اگر دشمن کا الجھاؤ ہمارے ساتھ طویل ہوتا ہے تب وہ بھی اپنے کام کی ابتدا کریں گے اور پڑاؤ سے نکل کر آگے کوچ کریں گے اور گھات میں رہتے ہوئے دشمن کے ایک پہلو پر زوردار تیر اندازی کریں گے۔ اس پر اشناس نے کہا، میرے عزیز بھائی، میں تو آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ویسے میری باتوں کو میرے بھائی مذاق مت سمجھنا۔ جو لائحہ عمل آپ نے طے کیا ہے یہ آخری ہے، اور مجھے امید ہے کہ خداوند قدوس نے چاہا تو دشمن کو بہت جلد ہم مار بھگائیں گے اور پڑاؤ کے محافظوں کو جنگ کے جلد خاتمے کے لیے پہلو پر تیر اندازی کرنے کی زحمت بھی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ اشناس کا جواب سن کر ایتاق خوش ہو گیا تھا۔ پھر ان دونوں کے کہنے پر لشکر حرکت میں آیا۔ گھات سے نکل کر لشکر شاہراہ پر آ کر اپنی صفیں درست کرنے لگا تھا۔
تھوڑی ہی دیر بعد ازمیر کی طرف سے آنے والا دشمن کا لشکر دکھائی دیا۔ قریب آ کر وہ لشکر رک گیا۔ جن علاقوں میں اشناس اور ایتاق نے دشمن کی راہ روکی تھی وہ علاقہ رومنوں کا تھا، لہٰذا ازمیر کی طرف سے آنے والا لشکر پریشان اور فکر مند تھا کہ ان کے اپنے علاقے میں ہی کسی نے ان کی راہ روکی۔ وہ یہ توقع اور امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کا سالار ایتاق ان کے علاقوں میں ہی ان پر ضرب لگانے کی کوشش کرے گا۔ اپنے لشکر کو روکنے کے بعد ان کے سالار نے چند آدمیوں کو آگے بھیجا تاکہ پتہ لگائیں کہ ان کی راہ روکنے والا لشکر کس کا ہے۔ ان میں سے ایک نے ایتاق اور اشناس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہم نہیں جانتے کہ تم کون لوگ ہو اور کیوں ہماری راہ روکی ہے۔ ہمارا لشکر ازمیر سے آ رہا ہے اور ہمارا رخ جھیل تس کی طرف ہے۔ اس پر ایتاق اور اشناس تھوڑی دیر تک بغور ان لوگوں کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر ایتاق نے انہیں مخاطب کیا، پہلے تم کہو کہ تم کون لوگ ہو، تم لوگ ازمیر سے کیوں جھیل تس کا رخ کر رہے ہو؟ اس بار اس شخص نے جو پہلے ایتاق سے مخاطب ہوا تھا کسی قدر شبہے اور شش و پنج کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، کیا میں تمہارے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ یقین کر لوں کہ تم لوگ مسلمان ہو؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایتاق نے کہا۔ یہاں تک کہتے کہتے ایتاق کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ آنے والوں کا جو سرقیل تھا وہ بول پڑا، اگر تم لوگ مسلمان ہو تو پھر یہ جان لو کہ ان علاقوں اور ان ویرانوں کے اندر تمہارا ہمارا ٹکراؤ ہو کر رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم مسلمانوں کے اس بڑے لشکر کا ایک حصہ ہو جس نے جبل تاروس کے اندر ہمارے جرنیل فرزون اور تولک کو شکست دی ہے۔ آنے والا وہ شخص جب خاموش ہوا تو اپنے لبوں پر خوشگواری بکھیرتے ہوئے ایتاق نے اسے مخاطب کیا، سن ازمیر سے آنے والے لشکر کے نقیب، تمہاری گفتگو کا چپتا ہوا انداز اس منزل کو ہماری آنکھوں سے روپوش نہیں کر سکتا جس کا تعین ہم کر چکے ہیں۔ واپس جا کر اپنے سالار اعلیٰ سے کہنا کہ مسلمانوں کا سالار کہتا ہے کہ لفظوں کے معنی کی ضیا چھیننے والوں، روح کی پائندگی، زندگی کے ساحلوں کو نظارے رات سے دوچار کرنے والوں، جب ہم تمہارے راستے ناسور جیسے ارادوں پر برق کی غضب بن کر گریں گے، جب ہم تمہاری لذت خیز خواہشوں پر تشنا کاموں کے فصوں کی طرح وارد ہوں گے تو ہمارے سامنے تم اپنے لیے کوئی جائے پناہ تلاش نہ کر سکو گے۔ اور رہی بات تمہارے اس گھمنڈ کی کہ تمہارے لشکر کی تعداد ہمارے لشکر سے زیادہ ہے، تو ہم قلت و کثرت کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے خداوند کو منظور ہوا تو ہم تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی تم لوگوں کے اسبات کے پردے ہوا کے باہوں میں جھولتی زرد کہانیوں سے بھی بدتر کر کے رکھ دیں گے۔ میں تو تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود تم لوگ ہمارے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکو گے، ہم سے ایسے بھاگو گے کہ جیسے اداس ساحلوں کے ربط سے سلاسل توڑ کر لہریں بھاگتی ہیں۔ ایتاق کا جواب سن کر وہ واپس جانے لگے تھے۔ جو ہی وہ لشکر میں پہنچے اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ لشکر مزید آگے بڑھا۔ اپنی صفیں انہوں نے درست کر لیں۔ جنگ کی ابتدا خود ایتاق نے کی تھی۔ خوف اور دہشت طاری کرنے والی تکبیریں تھوڑی دیر بلند کرنے کے بعد ایتاق اور اشناس دونوں اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ازمیر سے آنے والے اس لشکر پر بصارتوں کو اندھا، سماعتوں کو بے حس اور جسم کے ہر مسام میں بے دلی بھر دینے والے موت کے گیتوں کی بازگشت، جراحتوں کی درندگی اور حوصلوں کے جھل ملاتے صباحت کی طرح حملہ آور ہو گئے، اور جواب میں ازمیر سے آنے والا لشکر بھی مسلمانوں کے لشکر پر بے خودی طاری کر دینے والے سنگین لمحوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ سرما کے ٹھٹرتے ٹھٹرتے ماحول میں جنگ کی وجہ سے میدان میں سورج کی سلگاہٹ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور ریت کی طرح گہری نیند سویا ماحول وحشت ناک حقیقت کے ساتھ جاگ اٹھا تھا۔ ازمیر کے لشکر نے اپنی طرف سے انتہائی کوشش کی کہ مسلمانوں پر تیز اور جان لیوا حملہ کرتے ہوئے انہیں اپنے سامنے سے مار بھگائیں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ الٹا ان کے لشکروں کی اپنی حالت صحرا میں کانٹے دار جھاڑیوں اور رسوائی کے کیل گھونپتی نا امیدیوں اور ندامتوں کے بارے گرا میں ہوس کی کھولتی دلدلوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن دوسری جانب ایتاق اور اشناس کی سرکردگی میں مسلمان لشکری منزل کو راستوں سے جدا کر دینے والے پگھلے کھولتے لاوے، فضاؤں کے اندر عجیب اور ناآشنا آتشی دھول بھر دینے والے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔
ازمیر کی طرف سے آنے والے ان سالاروں نے ایک بار اپنی پوری اور اجتماعی قوت صرف کرتے ہوئے مسلمانوں پر بھرپور حملے شروع کر دیے تھے، لیکن وہ ایتاق اور اشناس کے لشکریوں کو ٹس سے مس نہ کر سکے اور انہیں پیچھے دھکیلنے تک میں ناکام رہے۔ دوسری جانب جب ایتاق اور اشناس نے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو للکارا تو وہ اس خوفناک انداز میں ازمیر کے اس لشکر پر حملہ آور ہوئے کہ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد ازمیر کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی۔ ایتاق اور اشناس نے اس قدر طاقت اور قوت اور ہولناکی سے ان کا تعاقب کیا کہ اپنے ساتھ بار برداری کے لائے جانے والے جانور پر لدی ہوئی کوئی بھی شے وہ اپنے ساتھ نہ لے جا سکے، اور دور تک ان کا تعاقب کیا گیا اور ان کی تعداد کو مزید کم کیا گیا۔ ایتاق اور اشناس نے جب اندازہ لگایا کہ اب ازمیر سے آنے والا لشکر ان کے لیے خطرناک نہیں رہا، اور پھر یہ کہ اب وہ مڑ کر فرزون سے جا ملنے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکے گا، تو تعاقب کر کے وہ اس جگہ واپس آئے جہاں جنگ ہوئی تھی، اور دشمن کے بار برداری کے جانور سے ملنے والی ہر شے پر قبضہ کر لیا گیا۔ تھوڑی دیر وہاں لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کیا گیا، اس کے بعد لشکر واپس جھیل دز کا رخ کر رہا تھا۔